السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو پہلے ایگزام کا آخری طاریہ ہے پڑھنے والا، طاریہ نمبر 4۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی، اس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور اس کے بعد میں اس کے جو ہارڈ ورڈ ہیں ان کی میننگ بتاؤں گی آپ کو۔ تو چلیں اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے a continuación۔ اب آپ آگے va a leer una noticia sobre un fenómeno actual۔ اب آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں ایک خبر جو کہ موجودہ رجحان کے بارے میں ہے۔ Después اس کے بعد conteste las preguntas۔ آپ نے ان کوسچن کے جو ہیں وہ آپ نے جواب دینے ہیں 20 a 25، 20 سے 25، marcando la opción correcta A, B o C۔ آپ نے پھر ان کو A, B یا C کو سلیکٹ کر کے آپ نے ان کا رسپانس دینا ہے کہ ان کے جواب کیا ہوں گے۔ تو پہلے آپ نے اس ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو کوسچن ہیں انہوں نے دیے ہوئے ہیں نیچے 20 سے لے کے 25 تک انہوں نے جو کوسچن دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کے جواب دینے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے لیر لیبروس، کتابیں پڑھنا، اسکریبیر کارتاس، خط لکھنا، ای jugar en el patio ya es historia۔ کتابیں پڑھنا، خط لکھنا اور گراؤنڈز میں کھیلنا اب ایک تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔ وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ نیو جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں، آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچے اگر باہر بیٹھے بھی ہیں نا تو سب کے ہاتھوں میں فون ہے، کوئی لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، کوئی آئی پیڈ یوز کر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آج کل جو ہے یہ کھیلنا اور خط لکھنا اور کتابیں پڑھنا جو ہے وہ ایک تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں پورا ٹیکسٹ، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے جو کوسچن ہیں اور اس کے جو رسپانسز ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو یہاں لکھا ہے La idea de cambio significa، تبدیلی کا مطلب ہے dejar algo viejo por algo nuevo que nos facilita una tarea۔ تبدیلی کا مطلب ہے کہ کوئی پرانی چیز چھوڑنا اور نئی چیز اپنانا جس میں سے کسی کام میں آسانی ہو۔ Lamentablemente hay cosas que se han perdido por la comunidad que hoy nos ofrece la tecnología۔ Lamentablemente کا مطلب ہے بدقسمتی سے، hay cosas que se han perdido، بدقسمتی سے ایسی چیزیں ہیں جو آج ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں جو سہولت فراہم کرتی ہے اس کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہے۔ El gran invento de finales del siglo XX fue la llegada del móvil۔ 20ویں صدی کے آخر کی عظیم ایجاد موبائل کی آمد تھی۔ Pero لیکن ¿qué pasaba hace unos años cuando uno quería saber de alguien y aún no existían los móviles؟ Pero لیکن ¿qué pasaba hace unos años؟ کچھ سال پہلے کیا تھا uno quería saber de alguien، جب کوئی کسی کے بارے میں حال احوال جاننا چاہتا تھا y aún no existían los móviles، اور اب ایسا نہیں ہے موبائل کی وجہ سے۔ Se escribía una carta، اسے خط لکھتے تھے۔ La tarea era un ritual، یہ ایک رسم تھی۔ Uno compraba el sobre، ایک لفافہ خریدتا تھا۔ Se sentaba a la mesa، ٹیبل پہ بیٹھتا تھا۔ Y escribía varias hojas a ese amigo, madre o novia que esperaba noticias۔ وہ ایک لفافہ خریدتا تھا، ٹیبل پہ آرام سے بیٹھتا تھا اور بہت سارے پیجز جو ہیں وہ اپنے فرینڈ کو، اپنی مام کو یا اپنی گرل فرینڈ کو لکھتا تھا جو اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ Hoy son muy pocas las cartas que se escriben۔ آج کل بہت کم خط لکھے جاتے ہیں۔ El móvil llegó y simplificó todo۔ موبائل فون آیا اور سب کچھ آسان کر دیا۔ Y si de jugar hablamos، اور اگر ہم کھیل کی بات کریں hasta los juguetes han sido víctimas de la tecnología، تو کھلونے بھی ٹیکنالوجی کا شکار ہو چکے ہیں۔ La consola ha convertido a los niños en seres solitarios۔ ویڈیو گیمز نے بچوں کو اکیلا کر دیا ہے۔ Se juntan para jugar، وہ کھیلنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ Pero en su mundo virtual، لیکن اپنی están ellos solos، لیکن وہ اپنی آن لائن کی دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں۔ Ahora el niño interactúa pero con un máquina، اب بچہ بات چیت کرتا ہے لیکن ایک مشین کے ساتھ۔ En los últimos años، پچھلے کچھ سالوں سے han aparecido en las consultas de los psicólogos problemas relacionados con el abuso de las nuevas tecnologías۔ En los últimos años، پچھلے کچھ سالوں سے ماہرین نفسیات اس نئی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے بہت سے نفسیاتی مسائل
دیکھ رہے ہیں. Móviles, chats, videojuegos, estos últimos tienen un gran poder de atracción para los jóvenes. موبائل، چیٹس، ویڈیو گیمز، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو نوجوانوں کے لیے کشش کی زبردست طاقت رکھتے ہیں. Si no se hace de ellos un uso adecuado، اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، pueden causar problemas de aislamiento، تو اکیلے بن کے مسائل، dolores de cabeza، سر درد، visita cansada، آنکھوں کی تھکاوٹ، y agresividad، اور جارحانہ رویے کا باعث بن سکتے ہیں. Por otro lado، دوسری طرف، las librerías cada vez venden menos، کتابوں کی دکانیں روز بروز کتابیں کم فروخت کر رہی ہیں. Antes uno disfrutaba buscando un libro، se ponía cómodo y empezaba a leer، اس سے پہلے کتاب تلاش کرنے میں، آرام سے بیٹھ کر اسے کتاب کو شروع کر کے پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا. En casa no faltaban los atlas، گھر میں نقشے، los diccionarios، ڈکشنریز، y las enciclopedias، اور انسائکلوپیڈیا کی کمی نہیں تھی. no faltaban، کمی نہیں تھی. sin embargo، تاہم، ahora، اب، con solo un clic se pueden encontrar los más variados libros virtuales en poco tiempo، لیکن اب صرف ایک کلک کے ساتھ بہت ساری کتابیں وہ ان کو مل جاتی ہیں تھوڑے سے ٹائم میں. y es que usar internet es algo habitual para los estudiantes de hoy، اور انٹرنیٹ استعمال کرنا آج کل کے طالب علموں کے لیے عام سی بات ہے. pero no siempre fue así، لیکن ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا. hace no muchos años، اتنی پرانی بات نہیں، las personas consultaban libros en la biblioteca، لوگ لائبریری میں کتابیں ڈھونڈتے تھے. había que formar grupos de estudio، اسٹڈی گروپس بناتے تھے. y los trabajos prácticos se hacen a mano، اور اسکول اور کالج کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. nuestros padres escribían correctamente con buena letra، ہمارے والدین صحیح اور اچھی لکھاوٹ کے ساتھ لکھتے تھے. internet ha simplificado muchas cosas، انٹرنیٹ نے بہت ساری چیزوں کو آسان بنا دیا ہے. es verdad، یہ سچ ہے. pero ahora los jóvenes no saben escribir، لیکن آج کل کے نوجوانوں کو لکھنا نہیں آتا. otro fenómeno، ایک اور رجحان کہ no podemos olvidar son los amigos virtuales، ایک اور رجحان جسے ہم نہیں بھول سکتے وہ ہیں آن لائن دوست. sitios como MySpace، Twitter، Facebook، blogs y chats permiten relacionarse con gente que uno nunca en la vida ha visto ni va a ver. جو ویب سائٹس ہیں، اسپیس، ٹویٹر، فیس بک، بلاگز، چیٹ، ایسے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں جنہیں آپ نے نہ کبھی زندگی میں ملنا ہے اور نہ کبھی ملیں گے. Podemos tener conocidos en Alaska o en Australia، ہم الاسکا یا آسٹریلیا میں رہنے والوں کو جان سکتے ہیں. Se sociabiliza de otra forma، اب آپ ایک الگ طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں. Ya no hay que salir a la calle a buscar pareja، اب آپ کو اپنا جیون ساتھی تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. Muchas se han formado a través del chat y desde casa، بہت سارے رشتے چیٹس اور گھر بیٹھے بنے ہیں. Esto es otra historia، یہ ایک الگ کہانی ہے. آپ نے اس ٹیکسٹ کو اگر سمجھ لیا ہے، اس کی ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کیا ہے، تو یہاں پر ہیں اس کے کوشچنس. تو دیکھیں پڑھتے ہیں ہم. 20 نمبر کوشچن ہے، La idea principal de este texto es que، اس عبارت کا بیسک مقصد ہے، اس کا جو آپشن اے ہے، ahora la vida es mejor gracias a la tecnología، اب زندگی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بہتر ہے. آپشن بی، la tecnología ha cambiado muchos hábitos، ٹیکنالوجی نے بہت سی عادتیں بدل دی ہیں. آپشن سی، la gente no se acostumbra a la tecnología، لوگ ٹیکنالوجی کے عادی نہیں ہوئے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کے عادی تو وہ ہو چکے ہیں اور عادتیں بہت سی بدل گئی ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ahora la vida es mejor، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے سہولت ہو گئی ہے، بہت بہتری ہو گئی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہاں اوپر لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے بدقسمتی سے اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں بدل گئی ہیں، بہت سی چیزیں
جو ہیں وہ لوز کر دی ہیں لوگوں نے. تو اس کا یہ آنسر صحیح بنتا ہے یہ، اس کا آنسر ہے یہ بی. 21 ہے según el texto antes del móvil la gente. عبارت کے مطابق موبائل سے پہلے جو لوگ تھے، آپشن اے ہے no podía comunicarse con otros، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے. آپشن بی sabía poco de otras personas، ایک دوسرے کے بارے میں بہت کم جانتے تھے. آپشن سی se comunicaba por escrito، خط لکھ کر بات کرتے. تو یہ آپ نے دیکھا پیچھے خط لکھے جاتے تھے، اور اس والی پوری عبارت میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خط لکھتے تھے اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے تھے. تو اس کا آنسر ہوا سی سے comunicaba por escrito. اس کے بعد ہے اس کا جو 22 نمبر کوشچن ہے. En el texto se dice que las nuevas tecnologías، عبارت میں لکھا ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں. آپشن اے ہے han terminado con los juegos، گیمز ختم کر دیں. آپشن بی son muy buenas para los niños، بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں. اور آپشن سی ہے producen problemas psicológicos، آپشن سی ہے نفسیاتی مسائل پیدا کرتی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بہت سے جو نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ والا اس کا آنسر جو ہے سی جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے بعد 23 نمبر کوشچن ہے en la actualidad، آج کل میں. آپشن اے ہے se compran muchos libros por internet، انٹرنیٹ سے بہت ساری کتابیں خریدتے ہیں. la gente ya no lee ni usa diccionarios، لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ ڈکشنریز یوز کرتے ہیں. es fácil buscar libros a través de internet، انٹرنیٹ سے کتابیں ڈھونڈنا اب بہت آسان ہے. کہ یہاں لکھا ہے انہوں نے con solo un clic se pueden encontrar los más variados libros virtuales en poco tiempo. تو اس کا آنسر ہوا سی. 24 نمبر کوشچن ہے el texto dice que ahora los estudiantes، عبارت میں کہا گیا ہے کہ طالب علم. آپشن اے ہے escriben peor que antes. آپشن بی prefieren jugar y no estudiar، کھیلنا پسند کرتے ہیں اور پڑھائی نہیں. آپشن سی ہے van mucho a las bibliotecas، لائبریریز میں بہت جاتے ہیں. لیکن آپ نے اگر عبارت کو صحیح طرح پڑھا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اب انہیں لکھنا نہیں آتا. تو یہ یہاں پر ہے، یہ لکھا ہوا ہے pero ahora los jóvenes no saben escribir. تو اس کا صحیح آنسر ہے escriben peor que antes، پہلے سے خراب لکھتے ہیں. اس کا آنسر ہے اے. اس کے بعد آخری کوشچن ہے اس کا en la actualidad algunas personas، آج کل کچھ لوگ. آپشن اے encuentran novio o novia por internet، انٹرنیٹ سے اپنا جیون ساتھی تلاش کرتے ہیں. آپشن بی ہے van a Australia o Alaska para hacer amigos، آسٹریلیا یا الاسکا جاتے ہیں دوست بنانے کے لیے. آپشن سی tienen más amigos que antes، ان کے پاس پہلے سے زیادہ دوست ہیں. لیکن یہ دونوں جواب غلط ہیں، کیونکہ نہ تو وہ آسٹریلیا اور الاسکا جاتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے بیٹھ کے ہی الاسکا اور آسٹریلیا میں فرینڈ بناتے ہیں. ان کے دوست پہلے سے زیادہ نہیں ہیں بلکہ کم ہو گئے ہیں. ya no hay que salir a la calle y buscas parejas formado a través del chat y desde casa، تو وہ آن لائن سے اپنے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اس کا یہ آنسر ہے اے. تو اب آپ کو میں اس کے جو مشکل ورڈ ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں، اور ساتھ میں آپ کو اس کی میننگز بتاتی ہوں. اور بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پلیز اسٹڈی جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی ویکیبلری ہوگی، اور اسی حساب سے آپ کو لکھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے ہے lamentablemente، انفارچونیٹلی انگلش میں ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں بدقسمتی سے. انوینٹو، انوینٹ کسی چیز کو ایجاد کرنا. سیگلو بینتے 20ویں صدی، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں 20th century. پاسار، پاسابا گزر رہا تھا، فرسٹ فارم کے ساتھ لگتا ہے اور تھرڈ فارم کے ساتھ. ہی شی یا آئی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آئی کا کہتے ہیں یو پاسابا، یا ایل یا ایا پاسابا. اس کے بعد ہے کومپرار. کومپرار ورب ہے کومپرابا. آئی واز بائنگ، خرید رہا تھا، وہ بھی یو ایا اور ایل کے ساتھ لگتا ہے. سوبرے، اس کو سوبرے اس میں یہاں پر اس ٹیکسٹ میں سوبرے کا مطلب ہے انویلپ، لفافہ جو خط لکھنے کے لیے ہوتا ہے. سینتابا، آئی واز سٹنگ، میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی آپ فرسٹ فارم اور تھرڈ فارم کے ساتھ لگاتے ہیں. باریاس اوخاس مینی پیجز، بہت سارے صفحے لکھنا، جو بہت سارے پیجز لکھا جاتے تھے. سمپلیفیکو، اٹ سمپلیفائڈ، آسان کیا.
juguetes, toys, کھلونے. solitarios, alone, اکیلا. aparecido, appeared, ظاہر ہوا. aislamiento, isolation, اکیلا پن. dolores de cabeza, headache جس کو کہتے ہیں, سر میں درد. agresividad, aggressive ہونا, جارحانہ رویہ. cómodo, comfortable, آرام دہ. empezar جو ورب ہے, empezaba, I was starting, شروع کر رہا تھا. faltaban were missing, کمی تھی. sin embargo, however, تاہم یا پھر بھی. habitual, usual, عادت. phenomenon ہے, رجحان. conocidos, acquaintance, واقفیت. pareja, پارٹنر, اور اردو میں کہتے ہیں جوڑے. تو امید ہے آپ کو یہ لیسن بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور مشکل ورڈ کی جو میننگز بتائی ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. ویسے تو نیکسٹ طاریہ جو ہے وہ سننے والا ہے, لیکن میری کچھ بہنوں کی ریکویسٹ ہے کہ میں انہیں سکھاؤں کہ ہمیں لکھنے کی پریکٹس نہیں ہوگا, لکھنے کی پریکٹس کرنا چاہتی ہیں, تو پھر میں ایسا کروں گی کہ میں جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ میں آپ کی رائٹنگ پریکٹس کے لیے اپلوڈ کروں گی. پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.